ہر جاندار کی روح اللہ رب العالمین کے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو روح دینا چاہتا ہے اسے روح دیتا ہے، اور جس کی روح قبض کرنا چاہتا ہے اس کی روح اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے۔ یعنی جسے زندہ رکھنا چاہتا ہے اسے اللہ ہی ہے وہ ذات جو زندہ رکھتا ہے، رکھنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو کسی کو موت دیتی ہے۔ اسی طرح ایک انسان جب نیند کی حالت میں ہوتا ہے تب بھی ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے، اور پھر جب اسے بیدار کروانا ہوتا ہے تو اللہ اس کی روح کو واپس بھیج دیتا ہے۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ نیند کی حالت میں ہی ان کی روح اللہ تعالیٰ واپس نہیں کرتا، لہٰذا ان کی موت ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 53 میں یہ ایک ایسی آیت ہے جو اللہ رب العالمین کی رحمت کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، یعنی ہر گناہ گار کے لیے اس میں اللہ رب العالمین کی رحمت سے یہ پیغام ہے ہر گنہگار کے لیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، چاہے کتنا بھی بڑا اس نے گناہ کر لیا ہو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر گناہ کر کر کے ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بعض لوگ ایسے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام کو پسند کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا دین تو بہت اچھا ہے لیکن ہم نے تو بہت سے گناہ کیے ہیں، کیا اس دین کو قبول کرنے کے بعد اللہ ہمارے گناہ کو معاف کرے گا، ہماری توبہ قبول ہوگی؟ یعنی جو زنا کیا ہے، ناحق چوری کی ہے، ناحق قتل کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے شراب پی ہے، وغیرہ وغیرہ بڑے چھوٹے گناہ کیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا کہ جتنا بھی بڑا گناہ ہو، یہاں تک کہ کفر اور شرک ہی کیوں نہ ہو، اگر اس دنیا میں انسان نے توبہ کر لی تو اللہ معاف کر دے گا۔ موت آ گئی کفر اور شرک کی حالت میں تو کفر اور شرک اللہ معاف نہیں کرنے والا، اس کے علاوہ اللہ چاہے جس کے چاہے اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن اس دنیا میں اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو چاہے کتنا ہی بڑا گناہ ہو، چاہے زنا ہو، چوری ہو، ناحق قتل ہو، یا شراب ہو، یا دیگر گناہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کرے گا۔ ہاں، جو لاز ہے اسلامی حکومت جو حدود نافذ کرے گی وہ الگ چیز ہے، لیکن یہاں مسئلہ توبہ کا ہے کہ ایک گنہگار بندہ اگر توبہ کر لیتا ہے سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اسے ندامت بھی ہوتی ہے اور آئندہ کبھی نہیں کرنے کا اس وقت عزم کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد نفخ سور کا ذکر ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، کہ جب قیامت کے لیے سور کو پھونکا جائے گا تو فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہوں گی سب گر جائیں گی، سب پر موت طاری ہو جائے گی، کیونکہ اب قیامت قائم ہو رہی ہے۔ تو حضرت جبریل، اسرافیل، میکائیل اور اسرائیل علیہ السلام، ان کے علاوہ سب پر موت طاری ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ ان پر بھی موت طاری کر دے گا، صرف اللہ کی ذات زندہ رہے گی جیسے ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ اللہ کی ذات زندہ رہے گی۔ اس کے بعد دوبارہ سور کو پھونکا جائے گا تو سب کے سب دوبارہ زندہ اٹھیں گے حشر و میدان حشر کے۔ اس کے بعد جنت والوں کا ذکر اور جہنم والوں کا ذکر ہے، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جہنم والوں کو بھی کھینچ کر انہیں لایا جائے گا جہنم میں، اور جب وہ آئیں گے تو اس کے بعد ان کے لیے دروازہ کھولا جائے گا اور پھر جہنم میں انہیں پھینکا جائے گا اور پھر دروازہ بند کیا جائے گا۔ اور جو جنت والے ہوں گے، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، انہیں بھی جنت لے جایا جائے گا، جنت کے سامنے لے جایا جائے گا اور ان کے لیے دروازے کھلے ہوں گے پہلے سے۔ جہنم والوں کو جب جہنم میں لے جایا جائے گا تو دروازہ بند ہوگا، ان کے آنے کے بعد کھولا جائے گا۔ جنت والے جب جنت جا رہے ہوں گے تو ان کے لیے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے۔ یہی فرق ہوتا ہے مہمان خانے میں اور قید خانے میں۔ مجرموں کو جس طرح قید خانوں میں ڈالا جاتا ہے، جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، تو وہ جب جاتے ہیں ان کے سامنے دروازہ کھولا جاتا ہے، پھر اندر بند کیا جاتا ہے، پھر دروازہ بند کیا جاتا ہے، ادھر بھی انہیں انتظار کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جو مہمان خانے ہوتے ہیں، گیسٹ ہاؤس ہوتا ہے، اور پھر مہمان کے استقبال جب کیا جاتا ہے تو باہر نکل کے استقبال کیا جاتا ہے، مہمان کے لیے پہلے سے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اس لیے جنت والوں کے لیے بھی پہلے سے دروازے کھلے ہوں گے۔ اس کے بعد سورۃ المومن کی ابتدا ہوتی ہے، اس میں فرعون کی قوم کے ایک مومن کا ذکر ہے جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، لیکن پھر حضرت موسیٰ کا اس نے ڈیفنس کیا اور دفاع کیا، کھڑے ہو کر اس نے فرعون کے سامنے بات کی، تو اس مومن کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ المومن کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سورت میں اس کا ذکر ہے۔ اچھا، یہ جو ہے حامیم سے جتنی سورتیں شروع ہوتی ہیں ان میں کی یہ پہلی سورت ہے۔ تقریباً جو ہے ایسی 7 سورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی، سورہ مومن، سورہ حامیم سجدہ، سورہ شورا، زخرف، دخان، جاثیہ، احقاف،
یہ 7 صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اور ان تمام صورتوں کو، حامیم والی صورتوں کو حوامیم بھی کہتے ہیں اور آل حامیم بھی کہتے ہیں۔ بہرحال یہ سورۃ المومن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی اپنی صفات کا ذکر کیا، پہلے العزیز العلیم، اللہ غالب ہے، علم والا ہے، غافر الذنب، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، قابل التوب، اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، لیکن اللہ سخت سزا بھی دینے والا ہے، ذی الطول، اللہ طاقت والا بھی ہے۔ اس کے بعد اس میں کفار کا ذکر ہے، آیت نمبر 10 میں ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم، جب جہنم والے جہنم میں جائیں گے تو اپنے آپ سے وہ بیزار ہو جائیں گے، اپنے آپ سے وہ نفرت کرنے لگیں گے کہ تم نے کیا کر دیا، تم نے دنیا میں کفر کیا، شرک کیا، تم نے توبہ نہیں کی، اللہ کے رسول کا راستہ اختیار نہیں، تو ان سے کہا جائے گا کہ جس طرح تم آج بیزاری اپنے آپ سے اختیار کر رہے ہو، بیزار ہو رہے ہو، تم جب دنیا میں تمہارے سامنے توحید کی دعوت پیش کی جاتی تھی اور تم اس کا انکار کرتے تھے تو اللہ اس سے زیادہ بیزار ہوتا تھا تم سے۔ اس کے بعد ان کی تمنا کا ذکر آیت نمبر 11 میں، قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل، یا اللہ آپ نے ہمیں 2 بار موت دی، 2 بار زندگی دی، ہم نے اپنے گناہوں کو تسلیم کر لیا ہے، تو کیا اب نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ تو ان سے کہا جائے گا ہرگز نہیں، اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تم کفر اور شرک میں تمہاری موت ہوئی، اب ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہنا ہے۔ 2 بار موت کا کیا مطلب ہے؟ انسان اس دنیا میں پیدائش سے پہلے وہ تھا ہی نہیں، وہ موت ہے، اور دوسری موت کون سی ہے؟ جب اس دنیا میں وہ پیدا ہونے کے بعد مرتا ہے تو وہ دوسری موت ہے۔ 2 زندگی کون سی ہے؟ کہ اس دنیا میں جب پیدا ہوتا ہے تو یہ پہلی زندگی ملتی ہے، اور دوسری زندگی آخرت میں دوبارہ اسے اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، وہ دوسری زندگی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ کا ذکر شروع ہوتا ہے آیت نمبر 23 سے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ حضرت موسیٰ کو بھیجا فرعون کے پاس، ہارون کے پاس، قارون کے پاس کہ انہیں دعوت دے، لیکن ان سب نے ریجیکٹ کیا، اور فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت موسیٰ کے ماننے والے جتنے مرد ہیں ان کو قتل کیا جائے تاکہ ان کی نسل بھی نہ بڑھے اور ڈر سے وہ ایمان بھی نہ لائیں، اور عورتوں کو چھوڑا جائے، ان کو لونڈیا بنا لیا جائے، ان سے خدمت لی جائے۔ آیت نمبر 28 میں ذکر ہے اس مومن شخص کا جس نے فرعون کے سامنے بات کی کہ وقال رجل مومن، فرعون چاہتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لیاذ باللہ قتل کر دے، تو فرعون کے ہی خاندان کا ایک شخص تھا جو ایمان لا چکا تھا حضرت موسیٰ پر، لیکن اس نے ایمان کو اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ وہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو، رجلا یقول ربی اللہ، صرف اس بنیاد پر کہ اس نے یہ کہا کہ میرا رب ایک اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کے آ رہا ہے، تم ایسے شخص کو قتل کرو گے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو پھر اس کا جھوٹ اسی پر آنا ہے، اس کا وبال اسی پر آئے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو پھر مجھے تو ڈر ہے کہ تمہیں عذاب آ جائے اللہ کی جانب سے، تم تو اس کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 51 میں فرمایا کہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، کہ یقیناً ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی اس دنیا میں بھی مدد کریں گے اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد فرماتا ہے جو دین پر قائم ہے، فتح و نصرت کے ذریعے، اور اگر اس دنیا میں شہید ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے بہترین اجر عطا کرتا ہے۔ تو ہر حال میں اس دنیا میں بھی اللہ کی مدد رہے گی اور آخرت میں بھی مدد رہے گی۔ اس کے بعد آیت 55 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، فصبر، آپ صبر سے کام لیں۔ پہلا حکم، ان وعد اللہ حق، اللہ کا حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، واستغفر لذنبک، اور آپ استغفار کریں، وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کریں۔ اب آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء معصوم ہیں، ہمارا عقیدہ ہے ان سے گناہ نہیں ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام معصومین ہیں، وہ گناہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اللہ کے رسول کو استغفار کرنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ تاکہ اس سے امت کو پیغام جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کاموں کے لیے بھی استغفار کر رہے ہیں جو کہ حقیقت میں گناہ نہیں ہے، تو جو معصوم نہیں ہے، ہم اور آپ جو دن رات گناہ کرتے ہیں، تو پھر ہمیں کتنا زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا حکم ہے، صبح و شام، اور صبر کرنے کا حکم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا آیت نمبر 61 میں کہ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کہ اللہ کی بہت سی نعمتیں، انہی میں سے ایک بہت بڑی نعمت دن اور رات کی نعمت ہے۔ دن میں انسان جو ہے روزی روٹی تلاش کرتا ہے، رات میں تھکا ہارا ہوتا ہے تو آرام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب کا ذکر کیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو بھیجا جن میں سے بہت سوں کے متعلق ہم نے آپ کو واقعات بتا دیے، اور بہت سے ایسے رسول انبیاء ہیں جن کے متعلق ہم نے آپ کو خبر نہیں دی، آپ کو واقعہ نہیں بتایا۔ معلوم ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی علم غیب نہیں تھا، علم غیب صرف اللہ رب
العالمین ہی کے پاس تھا۔ اور پھر ان قوموں کا ذکر ہے کہ یہ جو ہے مشرکین کا ذکر ہے کہ وہ فرمائشی معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، اور جو ہے اللہ رب العالمین کو چیلنج کرتے، رسول اللہ کو چیلنج کرتے کہ آپ جو ہے فلاں فلاں معجزہ لائیے۔ تو انبیاء کو بھی کہہ دیا گیا، اللہ کے رسول کو بھی کہہ دیا گیا، آپ کہہ دیجئے کہ یہ نشانی لانا، معجزہ لانا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العالمین جب چاہے گا تب اسے صادر فرمائے گا۔ اس کے بعد فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، ان مشرکین قوموں کے پاس جب کھلی ہوئی نشانیاں آ جایا کرتی تھی اللہ رب العالمین، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دعوت دیتے تھے، فرحوا بما عندهم من العلم، ان کے پاس جو دنیاوی علم ہوتا تھا، ان کے پاس جو دنیاوی فن ہوتا تھا، علم و فن ہوتا تھا، علم و ہنر تھا، اس پر وہ اترانے لگتے تھے کہ بھئی ہمارے پاس تو فلاں علم ہے، مجھے تو یہ فن آتا ہے، یہ بتائیں گے انبیاء ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں، آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ علماء، یہ مولوی صاحب ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں زندگی کیسی گزارنی ہے، ہم نے تو یہ علم سیکھا، ہم تو اتنے ایجوکیٹڈ ہیں، ہمارے پاس تو یہ، ہمارے پاس تو وہ ہے، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح ہر زمانے میں رہے، انبیاء کا مذاق اڑائے، علماء کا مذاق اڑائے، اہل علم کا مذاق اڑائے انہوں نے۔ اللہ نے فرمایا فحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے انہیں گھیر لیا، اللہ کے عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ کو چیلنج کرتے تھے، پھر ان پر عذاب آیا، اور جب عذاب آنے لگا تو عذاب دیکھنے کے بعد توبہ کرنے لگے کہ بھئی اب ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آج عذاب دیکھنے کے بعد اب کوئی جو ہے توبہ قبول نہیں ہونے والی، اللہ کا نظام ہے۔ ایک تو یہ کہ حالت غرغرہ سے پہلے توبہ کر لے تو توبہ قبول ہے، عام موت جب ہوتی ہے حالت غرغرہ سے پہلے، اب روح نکلنے والی ہے، اس سے پہلے توبہ کر لے تو توبہ قبول ہے، حالت غرغرہ کے بعد آنے کے بعد اب توبہ قبول نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ٹھیک اسی طرح جب اللہ کا عذاب آ رہا ہوتا ہے تو عذاب کو دیکھ لینے کے بعد اب کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ فرعون نے بھی توبہ کی تھی جب ڈوب رہا تھا وہ، لیکن وہ توبہ اللہ نے قبول نہیں کی، کیوں؟ کیونکہ اس نے عذاب کو دیکھ لیا۔ تو عذاب کو دیکھنے سے پہلے اگر توبہ کر لیتا ہے بندہ تب تو وہ توبہ قبول ہے۔ اس کے علاوہ سورہ حامیم سجدہ کی ابتدا ہوتی ہے، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ اس میں ہوا یہ کہ کفار مکہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی گئی۔ ابو الولید عتبہ بن ربیعہ نامی ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ دیکھیں آپ کو حکومت چاہیے، ہم آپ کو حکومت دے دیں گے، آپ کو مال و دولت چاہیے، ہم قریش مال و دولت جمع کریں گے، آپ کو دے دیں گے، آپ پر اگر کوئی جن وغیرہ کا اثر ہے لیاذ باللہ تو ہم بہترین آپ کا علاج کرائیں گے، لیکن آپ توحید کی دعوت دینا چھوڑ دیں، آپ تبلیغ کرنا چھوڑ دیں، آپ جو ہے ہمارے بتوں کے خلاف نہ بولیں، ہمارے خداؤں کے خلاف نہ بولیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم سجدہ کی تلاوت کرنا شروع۔ اب یہ جو تھا ابو الولید عتبہ بن ربیعہ، یہ تو بالکل اس کی تو حالت ٹائٹ ہو گئی کہ اس نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے پڑھتے گئے یہاں تک کہ اس آیت تک پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ اگر یہ لوگ اعراض کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ ہم اس طرح کے عذاب سے تمہیں ڈراتے ہیں جو عاد اور سمود پر آیا۔ اس آیت پر پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو الولید نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا ڈر سے کہ بھئی اور آگے مت پڑھیے، آپ اور آگے نہ پڑھیں، اور اٹھ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور اپنی قوم کو اس نے کہا کہ دیکھو میری رائے تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حال پر چھوڑ دو، زیادہ چھیڑ چھاڑ نہ کرو۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 میں بھی اب عاد اور ثمود وغیرہ کا ذکر ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بھیجے گئے ان کے زمانے میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کہا کرتے تھے کہ بھئی من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ہم زیادہ طاقتور ہیں، ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، ہم اتنے باڈی بلڈر ہیں، ہم ہٹے کٹے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں الم یعلموا ان اللہ هو اشد منهم قوہ، کہ جانتے نہیں کہ اللہ ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح ہلاک کر دیا، اوندے منہ پڑے رہے، نہیں بچ سکے، اللہ کا مقابلہ کرنے چلے تھے۔ تو آج سمود وغیرہ کے واقعات یاد دلا کر مشرکین مکہ اور تمام انسانیت کو بتایا گیا دیکھو اللہ کو چیلنج نہ کرنا، اللہ سے مقابلہ نہ کرنا، اللہ ایسے ہی ہلاک کر دے گا جس طرح عاد اور سمود کو اس نے ہلاک کیا تھا۔ تو اللہ کی اطاعت کرنے میں ہی، فرما برداری کرنے میں ہی کامیابی ہے۔ اس کے بعد آیت 19 اور 20 میں وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، کچھ کفار ایسے تھے جو کہتے تھے بھائی ہم جو خلوت میں تنہائی میں گناہ کرتے ہیں اللہ کو کیسے معلوم، کوئی دیکھتا ہی نہیں ہمیں گناہ کرتے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ جس دن جو ہے اللہ کے دشمنوں کو جمع کیا جائے گا اس دن جو ہے ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی اور کہیں گے اپنے جسم سے بھائی تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو۔ ان کی یہی آنکھیں جن کا وہ غلط استعمال کرتے تھے، ان کے یہی کان جن کا وہ غلط استعمال کرتے تھے، ان کی یہی کھال، یہ اسکن جس کا وہ غلط استعمال کرتے تھے، یہی ساری چیزیں ان کے خلاف
خلاف گواہی دیں گی قیامت کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس سارا علم ہے، انسان جو جلوت میں گناہ کر رہا ہے یا خلوت میں گناہ کر رہا ہے، تنہائی میں کر رہا ہے یا لوگوں کے سامنے کر رہا ہے، یہ سارا علم اللہ کے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد اہل کفر کا بھی ذکر ہے کہ وہ کہا کرتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنا کرو۔ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ بھئی جب قرآن پڑھ کر کوئی سنا رہے ہو اللہ کے نبی یا صحابہ تو فوراً کان میں انگلیاں ڈال دو یا وہاں سے بھاگ جاؤ، چلے جاؤ، مت سنو ورنہ جادو ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ اس طرح لوگوں کو متنفر کرتے تھے، تو ان کی سزا کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد اہل ایمان کا ذکر ہے، ان الذين قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر استقامت کے ساتھ دین پر جم جاتے ہیں، یعنی صرف زبان سے کہہ لینا کافی نہیں ہے، کہتے بھی ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ایمان بھی لے آتے ہیں اور پھر عملی طور پر استقامت کے ساتھ جم جاتے ہیں، پھر انہیں دین سے کوئی چیز پھیر نہیں پاتی ہے، چاہے معاشرہ کدھر بھی جا رہا ہو، سوسائٹی کدھر بھی جا رہی ہے، وہ اپنے دین پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، قائم رہتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، ان پر فرشتے نازل ہوں گے، ان پر فرشتے اتریں گے جو یہ کہیں گے کہ لا تخافوا ولا تحزنوا، نہ ہی تم پر کوئی خوف ہے نہ ہی کوئی غم ہے۔ جب اس دنیا سے انسان جائے گا، جب موت ہو رہی ہوگی، جنت میں انٹر ہو رہے ہوں گے، تو فرشتے یہی کہیں گے، ہر جگہ سے سلام کیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، لا تخافوا ولا تحزنوا، نہ ہی خوف ہے نہ ہی کوئی غم ہے، نہ تمہیں ڈرنا ہے نہ ہی تمہیں غمگین ہونا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ خوف کا تعلق فیوچر سے ہوتا ہے، غم کا تعلق پاسٹ سے ہوتا ہے۔ پاسٹ میں کوئی مصیبت آ گئی تو انسان غمگین بیٹھا ہے، اور فیوچر میں کسی مصیبت کا اندیشہ ہے تو پھر انسان جو ہے خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ تو جنت میں نہ پاسٹ پر کوئی افسوس ہوگا نہ فیوچر کا کوئی ٹینشن ہوگا، یعنی ٹینشن فری لائف وہاں پر یہ گزاریں گے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور جنت کی خوشخبری لے لو، اس جنت کی خوشخبری جس کا وعدہ تم لوگوں سے کیا گیا تھا۔ بہرحال اس کے بعد آیت 42 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذکر کیا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اس میں باطل کہیں سے انٹر ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اس کے جو ظاہری الفاظ ہیں ان میں بھی باطل دخل اندازی نہیں دے سکتا، وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، اور اس کے جو معانی ہیں اس میں بھی کوئی جو ہے تبدیلی نہیں آ سکتی۔ لوگوں نے کوشش کی قرآن کو بدلنے کی لیکن ساری کوششیں ناکام جائیں گی، قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں آ پائے گی۔ تنزیل من حکیم حمید، کیونکہ یہ حکیم حمید جو اللہ کی ذات ہے اس کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اس کے بعد آیت 44 میں قرآن کی فصاحت و بلاغت کا ذکر ہے، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ، اس میں بتایا گیا کہ اگر ہم نے قرآن کریم کو فصاحت اور بلاغت کی اعلیٰ درجے پر اور اعلیٰ لیول پر ہم نے نازل نہیں کیا ہوتا تو یہ کفار کہتے کہ بھئی یہ کیسی بات ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فصیح زبان بولتے ہیں لیکن قرآن جو ان پر نازل ہو رہا ہے وہ غیر فصیح ہے، تو یہ کیسے اللہ کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فصاحت و بلاغت کے ایک دم اعلیٰ درجے پر قرآن کو نازل کیا کہ اس میں کوئی شبہ نہ رہے کہ یہ کتاب اللہ ہی کی ہے یا کسی اور کی ہے۔ ظاہر ہے اس چیز کی وضاحت ہے، اور قرآن جو پڑھے گا اور قرآن کے تمام علوم کو پڑھے گا اور قرآن کی جو عربی زبان ہے، جو لٹریچر ہے، اس کی فصاحت اور بلاغت کو سمجھنے والا ہوگا، اس کے علاوہ جو آیتوں میں علوم چھپے ہوئے ہیں انہیں وہ پہچانے گا، ان رازوں کو تلاش کرے گا اور نیوٹرل ہو کر پڑھے گا، تو وہ شخص یقیناً اگر اس کے اندر ہدایت کی طلب ہے تو وہ جو ہے سیدھے راستے کو ضرور پالے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا تو مکہ کے جو ڈسبلیورز تھے وہ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر اس کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کیا کرتے تھے، آپس میں بحث کرتے تھے۔ قرآن میں بڑی اہمیت کے ساتھ قیامت کو منشن کیا گیا ہے، اور مکہ کے جو ڈسبلیورز تھے ان کے نزدیک قیامت ایک امپاسبل چیز، وہ قیامت پر یقین نہیں رکھتے تھے، تو قیامت کے تعلق سے ان کی مجلسوں میں بہت زیادہ سوالات ہوتے، کوئی قیامت کا انکار کرتا، کوئی اسے سچ سمجھتا، آپس میں بہت بحث ہو۔ تو اسی حال کو اللہ نے ان کے اس حال کو اس سورت کے شروع میں بیان کیا اور فرمایا عما یتساءلون، کہ یہ لوگ آپس میں کس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں، اور وہ بڑی خبر ہے قیامت کا قائم ہونا، مرنے کے بعد لوگوں کا دوبارہ زندہ ہونا، الذی هم فیہ مختلف، اور یہ ایسی خبر ہے ان کے درمیان اختلاف ہے کہ کوئی قیامت کو سچ سمجھتا ہے تو کوئی اس کا انکار کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انکار کرنے والوں کے جواب میں ایک ہی آیت کو 2 بار ریپیٹ کر کے قیامت کی حقیقت پر امفسائز کی
اور فرمایا کلا سیعلمون ثم کلا سیعلم، کہ ہرگز نہیں، وہ بہت جلد جان لیں۔ آپس میں ان کا بحث کرنا، ایک دوسرے سے سوال کرنا، قیامت کا انکار کرنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ قیامت کی حقیقت تو واضح ہو کر رہے گی، ان کے سامنے کلیئر ہو کر رہے گی۔ جب انہیں موت آئے گی تو وہ جان لیں گے، وہ دیکھ لیں گے کہ قیامت سچ ہے۔ پچھلی آیتوں میں قیامت کے قائم ہونے کا ذکر ہوا کہ کس طریقے سے قیامت قائم ہوگی، اور اس دن کیا ہوگا کہ سب سے پہلے سور پھونکا جائے گا، پھر لوگ دوبارہ زندہ ہو کر گروپس کی شکل میں میدان حشر میں آئیں گے، اور اس دن آسمان پھٹ جائے گا اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جائیں گے اور زمین کے برابر کر دیے جائیں گے۔ پھر جب حساب و کتاب ہو جائے گا تو اس کے بعد صرف دو چیزیں رہیں گی، یا تو جنت یا جہنم۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج کی ان آیتوں میں پہلے جہنم کا ذکر فرمایا کہ جہنم والوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان جہنم کانت مرصادا، کہ بے شک جہنم طاق میں ہے، انتظار میں ہے۔ کس کے انتظار میں؟ للطاغین مآبا، کہ جو نافرمان ہے، سرکش ہیں، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، جہنم ان کے انتظار میں ہے۔ ان لوگوں کو، ان نافرمانوں کو، سرکشوں کو جہنم کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اب وہ جہنم میں کتنے دن رہیں گے؟ لابثین فیہا احقابا، کہ وہ جہنم میں مدتوں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک دن رہیں گے، 2 دن رہیں گے، 1 سال رہیں گے، 2 سال رہیں گے، بلکہ وہ جہنم میں مدتوں رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہاں نہ وہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے، نہ انہیں پینا نصیب ہوگا، کہ وہاں ان کے لیے ہلکی سی ٹھنڈی ہوا تک نہیں چلے گی، اور نہ ان کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیز ہوگی۔ ہاں، لیکن پینے کے لیے ایک چیز ضرور ہوگی، الا حمیما وغساقا، گرم اور کھولتا ہوا پانی اور بہتی پیپ جو ان کے زخموں سے نکل رہی ہے، کہ جب انہیں پیاس لگے گی اور وہ پانی مانگیں گے تو انہیں یہ پیش کیا جائے گا، جزاء وفاقا، یہ بالکل موافق بدلہ ہے، ان کے گناہوں اور کرتوتوں کے مطابق بدلہ ہے۔ ان پر زیادتی نہیں ہوگی، ان پر ظلم نہیں ہوگا، بلکہ انہوں نے جیسا گناہ کیا اس کے مطابق انہیں سزا ملے گی۔ اچھا، ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوگا؟ وہ دنیا میں کیا کرتے؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، کہ وہ جب دنیا میں تھے تو وہ حساب و کتاب کی توقع ہی نہیں رکھتے تھے، یعنی کوئی گناہ کرتے تھے، کوئی عمل کرتے، کوئی گناہ کرتے تو انہیں یہ بالکل خیال ہی نہیں ہوتا کہ انہیں اس کے متعلق جواب دینا ہوگا، اس کے متعلق ان سے سوال ہوگا، انہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ کیوں؟ کیا انہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ انہیں کوئی نصیحت کرنے والا نہیں آیا؟ کہ کیا انہیں کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ تم اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرو، نماز ادا کرو، روزے ادا کرو؟ تھا، لیکن انہوں نے نصیحت کو وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا، اپنے قول کے ذریعے بھی اور اپنے عمل کے ذریعے بھی، کہ وہ کہتے کہ ہم ایک اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اور قیامت امپاسبل ہے، قیامت کیسے قائم ہو سکتی ہے، ہم سب جب مر جائیں گے تو دوبارہ کس طرح زندہ ہو سکتے ہیں۔ اپنے قول کے ذریعے بھی جھٹلاتے تھے اور اپنے عمل کے ذریعے بھی، اپنے ایکشنز کے ذریعے ایسی حرکت کرتے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اپنے ایکشنز کے ذریعے ہم اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں۔ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، لیکن ہم نماز نہ پڑھ کر اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے۔ تو وہ لوگ اس طریقے سے اپنے ایکشنز کے اور اپنے قول کے ذریعے اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی نشانیوں جھٹلایا کرتے۔ تو کیا اللہ ان سے غافل تھا جب وہ ایسا کرتے تھے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو گن گن کر لکھ لیا ہے۔ اللہ ان سے غافل نہیں تھا، اللہ دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا۔ اللہ آج بھی غافل نہیں ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ ہم جب تنہائی میں جاتے ہیں، ہم کیا بولتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے۔ ہم جب بات کرتے ہیں تو ایک ایک لفظ لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے غافل نہیں، اللہ موجود ہے، ہر جگہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، تو اب جہنم کا مزہ چکھو، اب جہنم کی آگ کا مزہ چکھو، جہنم کی پیپ کا مزہ چکھو، کھولتے ہوئے پانی کا مزہ چکھو، وہاں کی زنجیروں کا مزہ چکھو، جو تم نے اللہ کی نافرمانی کی اور دوسروں پر ظلم کیا، گناہوں میں زندگی گزاری، اب جہنم کا مزہ چکھو۔ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اور اب تو ہم تمہارے لیے عذاب بڑھاتے ہی چلے جائیں گے۔
پچھلی آیتوں میں جہنمیوں کا ذکر ہوا کہ جہنم میں ان کے ساتھ کیا ہوگا اور کیوں ہوگا، اور اب اللہ تعالیٰ دوسری جانب ذکر فرما رہے ہیں، یعنی جنتیوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان للمتقین مفازا، کہ بے شک متقیوں کے لیے کامیابی ہے، جنہوں نے اللہ کا لحاظ رکھا، نیک اعمال کرتے رہے، گناہوں سے بچتے رہے، اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ کے حقوق ادا کیے، بندوں کے حقوق ادا کیے، بے شک ان لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ اور جنت میں داخل ہونے سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی، اور اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی کہ جب قیامت کے دن سارے لوگ ڈرے ہوئے ہوں، سہمے ہوئے ہوں گے، گھبرائے ہوئے ہوں، تو اس وقت آپ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے مطمئن بیٹھے اور سکون سے بیٹھے۔ ان للمتقین مفازا، بے شک متقیوں کے لیے کامیابی ہے۔ انہیں کیا ملے گا؟ حدائق واعنابا، باغات ہوں اور انگور ہوں، یعنی بہت سارے باغات ہوں گے جن میں خوبصورت درخت ہوں گے، کھانے پینے کی اچھی چیزیں ہوں جن میں انگور بھی ہوں۔ قرآن کے اولین مخاطب جو ہیں، جو سب سے پہلے قرآن نے جن سے خطاب کیا، وہ مکہ کے لوگ تھے، اور مکہ کے لوگوں کے لیے انگور ایک معروف پھل تھا، اور یہ طائف کے شہر سے مکہ آتا تھا، اور جب یہ پھل آتا تو وہ بہت خوش ہو جاتے اور بڑے مزے سے اسے کھاتے، اور اس کے ذریعے مختلف دیگر کھانے پینے کی چیزیں بناتے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ یہ جو انگور تم یہاں پہ کھاتے ہو مزے کے ساتھ، قیامت میں، آخرت میں، جنت میں اس سے کئی گنا زیادہ بہتر انگور، حدائق واعنابا، اور جنتیوں کے لیے خوبصورت بیویاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور نوجوان ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ کواعب ان عورتوں کو کہتے ہیں جو اپنی شکل و شباہت کے اعتبار سے اور اپنی باڈی سٹرکچر کے اعتبار سے نہایت خوبصورت ہو اور بالکل پرفیکٹ ہوں، اور اترابا وہ عورتیں ہیں جو ہم عمر ہوں اور ایک ایج کی ہو، ایک عمر کی۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور کیا جنت میں شراب ہوگی؟ ہاں ہوگی، اور وہ ایسی شراب ہوگی جس سے نشہ بھی نہیں آئے گا، اور جب انسان اس شراب کو پیے گا تو وہ اپنی عقل بھی نہیں کھو بیٹھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور لبریز چھلکتے ہوئے پیالے ہوں، بھرے ہوئے پیالے ہوں۔ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا، وہ لوگ وہاں نہ کوئی بےہودہ باتیں سنیں گے، نہ کوئی بیکار بات سنیں گے، نہ کوئی جھوٹی بات سنیں گے، یعنی وہاں انہیں کوئی برا بھلا کہنے والا نہیں ہوگا، وہاں ان پر کوئی لعنت ملامت کرنے والا نہیں، وہاں ان سے کوئی بری بات کہنے والا نہیں ہوگا، وہاں کوئی جھوٹ بولنے والا نہیں ہوگا، یعنی جنت کا ماحول بالکل پاکیزہ ماحول ہوگا۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا۔ اچھا، تو یہ چیزیں انہیں کون دے گا؟ اتنے انعامات انہیں کون دے گا؟ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ تمہارے رب کی طرف سے ان لوگوں کا بدلہ ہے جو انہوں نے اچھے اعمال کیے، تمہارے رب کی طرف سے ان کا بدلہ ہے، اور بھرپور انعام ہے، بھرپور انعام ہے، یعنی اتنے انعامات ہوں گے کہ ان کے لیے کافی ہو جائیں۔ اب یہاں پر آپ ایک چیز پر غور کریں کہ جب جہنمیوں کا ذکر ہوا تھا اور جہنم کے عذاب کا ذکر ہوا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جزاء وفاقا، یعنی موافق بدلہ ملے گا، انہوں نے جیسا عمل کیا ہوگا، جتنے گناہ کیے ہوں گے اس کے بقدر، اس کے مطابق انہیں سزا اور عذاب ملے گا۔ لیکن جب جنتیوں کا ذکر ہوا اور جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوا، اس کے انعامات کا ذکر ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جزاء وفاقا، کہ موافق بدلہ ملے گا، کہ جتنے اچھے عمل کیے اسی کے مطابق مل جائے، ایسا نہیں، بلکہ عطاء حسابا، بھرپور انعامات ملیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہوں نے جتنے عمل کیے ہوں گے، اچھے عمل کیے ہوں گے، اس سے کئی گنا بڑھا چڑھا کر اللہ دیں گے، محض اپنے فضل و کرم سے بڑھا چڑھا کر اللہ انہیں دے گا۔ اور بعض مفسرین نے عطاء حسابا کے تعلق سے یہ فرمایا کہ عطاء حسابا کا مطلب یہ ہے کہ انہیں انعامات ملیں گے حساب کے ساتھ، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ہر شخص کو اندھا دھند ملے، بے قاعدہ ملے، بلکہ حساب کے ساتھ ملا، مراتب کا لحاظ رکھا جائے گا، جو زیادہ نیک ہوگا اسے زیادہ ملے گا، جو اس سے کم نیک ہوگا اسے اس پہلے شخص کے مقابلے میں تھوڑا کم ملے گا۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، تمہارے رب کی جانب سے یہ انعامات ہیں، یہ بدلہ ہے۔ تو وہ رب کون ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما، کہ وہ آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان سب کا رب ہے۔ الرحمن، بہت بڑی رحمت والا ہے۔ سوال بھی اللہ سے ہوگا اور عبادت بھی اللہ کی ہوگی، صرف اللہ کی، اور عبادت کی جو خاص علامتیں ہوتی ہیں، مثلا رکوع کرنا،
مثلا سجدہ کرنا، یہ ساری عبادت کے سائنز ہیں، عبادت کی علامتیں ہیں. تو عبادت کی علامتیں بھی اللہ کے ساتھ خاص ہیں. اگر کوئی آپ دیوار کے سامنے سجدہ کریں، یعنی دیوار کو سجدہ کریں، کسی درخت کو سجدہ کریں، درخت کے سامنے رکوع کریں، کسی انسان کے سامنے آپ رکوع کریں، سجدہ کریں، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ رکوع کرنا، سجدہ کرنا یہ ایک عبادت کی علامت ہے، اور عبادت کی تمام علامتیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں. تو رکوع، سجدہ، نماز، روزہ، ذکر اور ساری چیزیں صرف اللہ کے لیے کی جائیں گی. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم مدد بھی آپ سے ہی مانگتے ہیں. سوال، مدد اللہ سے مانگی جائے گی. براہ راست اللہ سے مانگنا ہمیں سیکھنا ہوگا. چھوٹی چیزوں کو بھی اللہ سے مانگیے. آپ اللہ سے بات کیجئے، جس طرح آپ بات کرتے ہیں، اپنے آپ سے بھی بعض لوگ بات کرتے ہیں، تو اپنے آپ سے بات کرنے کے بجائے اللہ سے بات کیجئے. یہ آپ ذہن میں رکھیے، اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مجھ سے قریب ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، دوسرے پارے کی آیت ہے. اس کی تشریح انشاءاللہ کل کروں گا، میں ایک نکتہ بتاؤں گا اللہ نے چاہا تو، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیں کہ ہم ان سے قریب ہیں. تو اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے قریب ہیں، تو پھر ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے نا. ہم جب اللہ قریب ہے تو اللہ سے بات کریں گے. سارے انسان دور ہیں، ساری مخلوقات دھوکہ دیتی ہیں، ساری مخلوقات ایسی ہیں جو آپ کا ساتھ چھوڑ دینے والی ہیں، لیکن اللہ کی ذات ایک ایسی واحد ذات ہے جو ہر وقت آپ کا ساتھ دینے والی ہے. اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو آپ کو ایمان کی طرف بلا رہی ہے، جنت کی طرف بلا رہی ہے. دنیا اور دنیا داری تو دوزخ کی طرف بلاتی. تو ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے. تو دعا بھی اللہ سے، سوال بھی اللہ سے. اس کے علاوہ صراط الذین انعمت علیہم، اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کے ساتھ ہمیں شریک ہونا ہے. ہمیں کن لوگوں کو فالو کرنا ہے اور کنہیں فالو نہیں کرنا ہے، سورہ فاتحہ میں ہی بتا دیا گیا. خلاصہ، بریفلی، تفصیل تو پورے قرآن میں موجود ہے. فالو کرنا ہے ہمیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ فالو کرنا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا. اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ اسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ نبی ہیں، انبیاء کو فالو کرنا ہے، پروفٹس کو فالو کرنا ہے، جو معصوم ہوتے ہیں، گناہ ان سے ہو نہیں سکتے، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے، انہیں فالو کرنا ہے. والصدیقین، اور صدیقین کو فالو کرنا ہے، اور صحابہ کرام کو فالو کرنا ہے. والشہداء، اور جو شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ، اللہ کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، ان شہداء کو فالو کرنا ہے. والصالحین، اور نیک لوگوں کو فالو کرنا ہے، اچھے لوگوں کو فالو کرنا ہے، سلف صالحین کو فالو کرنا ہے، کہ ان حضرات وہ حضرات ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں. ہم انہی حضرات کے راستے کی طرف ہدایت کی دعا اللہ سے ہر نماز میں مانگتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم. اور کن لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا ہے؟ غیر المغضوب. بھائی بہن سمجھے جاتے تھے حضرت آدم کی شریعت کے اعتبار سے. اور پھر اگلی بار جب حمل سے دوسری اولاد پیدا ہوتی اور ایک بیٹا اور ایک اور بیٹی ساتھ میں ایک ساتھ پیدا ہوتی، تو پہلی اولاد کا اس اولاد کے ساتھ نکاح کرنا جائز تھا. یعنی جو دو ایک ساتھ پیدا ہو رہے ہیں، لڑکا اور لڑکی، وہ ان آپس میں نکاح نہیں کر سکتے تھے. اب جو بعد میں پیدا ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوتا تھا حضرت آدم کی شریعت میں. تو جو یہ قابیل تھا، قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی. قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی، لیکن اصول کے اعتبار سے قابیل اس لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ ساتھ میں پیدا ہوئے ہیں اور وہ حقیقی بھائی بہن ہوئے. اب جو حابیل ہیں اور ان کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی، اس لڑکی سے قابیل کا نکاح ہوتا، اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نکاح حابیل سے ہوتا. لیکن قابیل کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ حابیل کا نکاح اس سے کیسے ہوگا، مجھے یہ لڑکی پسند ہے، مجھے اس سے نکاح کرنا ہے. تو معاملہ بہت زیادہ حد سے آگے بڑھا. پھر آخر میں کیا ہوا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور یہ جو ہے اس روئے زمین کا سب سے پہلا قتل تھا. یہ مختصراً میں نے ذکر کیا. اس کے بعد پھر چند سزاؤں کا ذکر ہے کہ جو جرائم بعض لوگ کرتے ہیں ان کی سزا کیا ہو. اسی طرح چوری کی سزا، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، آیت نمبر 38، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللہ، کہ جو چور ہو چاہے مرد ہو یا عورت، اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا. اب بظاہر اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو اتنا سخت قانون ہے. اچھا یہ بھی یاد رہے کہ ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ہے، اس اماؤنٹ کے برابر یا اس سے زیادہ اگر چوری کر رہا ہے تبھی یہ سزا نافذ ہوگی، اس سے کم میں نہیں. اس کے علاوہ چوری بھی ایسی ہو کہ آپ نے کسی محفوظ جگہ سے چوری کیا ہو، یعنی چلتے پھرتے راستے سے ہاتھ سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو یہ سرقہ میں داخل نہیں ہے، بلکہ کوئی چیز آپ نے محفوظ جگہ پہ رکھا ہے، اس چیز کو رکھا ہے اور پھر چور آئے اور پلاننگ کے ساتھ وہاں سے نکال کر لے کر چلا جائے تو یہ چوری ہے، اور اس پر جو ہے حد نافذ ہوگی ہاتھ کٹنے کی. تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی اتنا سخت
اتنی سخت سزا کیوں؟ یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ تو یہ وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے ملک میں ہی جرائم کو روک نہیں پاتے ہیں۔ ایسی حکومتیں، بڑی بڑی حکومتیں ہیں جو اپنے کنٹریز میں جرائم کو روک نہیں پاتی ہیں، وہ کیونکہ ان کے یہاں اتنی آزادی دی گئی ہے، اتنی آزادی دی گئی کہ وہ جرائم کا جو ریشیو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اسلام نے ان لاز کو یقیناً سخت رکھا ہے، اور سخت رکھنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ جرائم پر قابو پایا جائے۔ یعنی اگر سزا سخت نہیں ہوگی تو کیسے جرائم پر آپ قابو پائیں گے؟ اب مثلا یہ ہاتھ کاٹنے کا مسئلہ ہے، تو ایسا نہیں ہوگا اگر آپ اسلامی حکومت کو دیکھیں، کہیں اسلامی حکومت قائم ہو جائے اور وہاں پہ یہ ہاتھ کاٹنے کا بھی جو ہے یہ سزا بھی نافذ ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ ہر گھر میں کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہی ہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہاتھ کٹتا ہے کسی ایک دو چور کا ہی اور پورا ملک باز آ جاتا ہے۔ مقصد یہی ہے کہ سزا ایک دو پر نافذ ہوگی، لیکن سزا اتنی سخت ہو کہ جو چور ہے وہ چوری کرنے کا ارادہ ہی چھوڑ دے۔ یہی اصل مقصد ہے سزاؤں کا۔ بہرحال اس کے بعد پھر یہود و نصارہ سے دلی دوستی کی ممانعت کی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ اے ایمان والو یہود و نصارہ کے ساتھ دلی دوستی نہ کرو۔ جیسا کہ پہلے بھی گزرا، میں نے اس کی تفصیل بتائی کہ ظاہری جو رکھ رکھاؤ کے لیے تعلق ہونا چاہیے وہ رکھ سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ ہی پیش آنا ہے، اگر وہ ایسے ہیں جو اسلام کے خلاف سازش نہیں کر رہے ہیں۔ عام جو نان مسلمز ہیں ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے، انہیں دین کی دعوت بھی دینی ہے، سب اپنی جگہ پر۔ لیکن غیر مسلموں کے ساتھ جو دلی تعلق ہوتا ہے، جو دلی دوستی ہوتی ہے، یہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد مرتدین کا ذکر ہے۔ مرتد کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے دین سے پھر جائے، یعنی اسلام لے آیا، ایمان لے آیا، بعد میں وہ پھر ایمان سے پھر گیا، اسلام سے پھر گیا اور کسی دوسرے مذہب کو اختیار کر لیا اس نے، یا ایتھزم کو اختیار کر لیا، تو ایسے شخص کو مرتد کہتے ہیں۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے صراحتاً فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبون اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، کہ اے ایمان والو تم میں سے کوئی بھی اپنے دین کو چھوڑ کر اگر پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں ایک ایسی قوم کو کھڑا کر دے گا جو اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ بھی ان سے محبت کریں گے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر تم میں سے کوئی دین کو چھوڑ کر چلا جا رہا ہے تو پھر اس سے آپ اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے، اس سے آپ اللہ تعالیٰ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے۔ اگر آپ اسلام سے پھر جا رہے ہیں تو آپ محض اپنا نقصان کر رہے ہیں اور کسی کا نہیں، اور آپ چلے جائیں گے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اللہ کا اور کوئی نہیں ہے آپ کے سوا؟ آپ دین سے پھر جائیے، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کھڑا کر دے گا جو آپ سے زیادہ دین پر عمل کرنے والی ہوگی اور اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی۔ وہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنے والا ہوگا اور اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے انہیں کسی کی ملامت کا خوف نہیں ہوگا کہ بولنے دو جو بول رہے ہیں، ہم تو اللہ کے دین پر عمل کرتے رہیں گے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین کی تاکید کی جا رہی ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو کچھ نازل ہو رہا ہے آپ کے رب کی جانب سے اس کی تبلیغ کیجئے، اسے لوگوں تک پہنچائیے۔ اور اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے نبی کو یہ بھی تسلی دی گئی کہ آپ کو کفار سے گھبرانا نہیں ہے، آپ دعوت کا کام کرتے رہیے، کفار سے حفاظت اللہ آپ کی فرمائے گا، لوگوں سے حفاظت اللہ آپ کی فرمائے گا، آپ کو اس کی فکر نہیں کرنا ہے، آپ محض اللہ کے دین کا کام کرتے رہیں اور دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہیں۔ اس کے بعد پھر اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی اہم بات ارشاد فرمائی لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ آپ اے ایمان والو دیکھو دشمن تو تمہارے یہود بھی ہیں، یعنی تم سے دشمنی کرتے ہیں، نصارہ جو ہیں کرسچنز ہیں وہ بھی تم سے دشمنی کرتے ہیں، تمہارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اور جو مشرکین ہیں بت پرست ہیں وہ بھی تم سے دشمنی کرتے ہیں۔ تو دشمنی تو سبھی کر رہے ہیں، لیکن دشمنی میں جو حد سے بڑے ہوئے ہوں گے، دشمنی میں جو بہت زیادہ آگے ہوں گے، وہ کون ہوں گے؟ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ آپ ضرور دیکھیں گے کہ مسلمانوں سے زیادہ دشمنی کرنے میں یہود اور مشرکین ہوں گے، یعنی یہود جو ہوں گے، وہ جو جیوز ہوں گے، یہود جو ہوں گے، یہ وہ ہوں گے جو مسلمانوں سے دشمنی کرنے میں اوروں سے بہت آگے بڑھے ہوں گے، اور اسی طرح جو مشرکین ہوں گے، بت پرست قوم ہوگی، وہ بھی مسلمانوں سے دشمنی کرنے میں دوسری قوموں کے مقابلے میں بہت زیادہ آگے ہوگی۔ اب آپ اس کا معاہدہ ہم سبھی کر رہے ہیں، مشاہدہ ہم سب کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے یا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، اسرائیلی حکومت کیا کر رہی ہے، تو یہودیوں کو کس طرح دشمنی ہے ہم سے، اس کا مظاہرہ کھلے عام کیا جا رہا ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ اس کے علاوہ آپ اپنے ملک میں لے لیجئے، بھارت میں، کہ کس طرح مشرکین مسلمانوں سے دشمنی کر رہے ہیں۔
یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس یہود اور مشرکین یہی ہیں جو مسلمانوں کو بھی پریشان کر رہے ہیں اور سب سے زیادہ ان سے دشمنی کر رہے ہیں۔ اللہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ دشمنی کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن جو دشمنی کرنے میں سب سے آگے ہوں گے وہ یہی دو ہوں گے، یہود ہوں گے اور مشرکین ہوں گے۔ اور جہاں تک نصارہ کا تعلق ہے، جہاں تک کرسچنز کا تعلق ہے، تو دشمنی تو وہ بھی کرتے ہیں ہم سے، لیکن یہود اور مشرکین کے مقابلے میں تھوڑے نرم دل ہوں گے۔ تو کرسچنز عموماً مسلمانوں کے معاملے میں بھی تھوڑے نرم دل ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جیوز اینڈ مشرکین۔ اگر آپ کمپانے چاہا تو کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیں کہ ہم ان سے قریب ہیں، تو اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے قریب ہیں، تو پھر ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ ہم جب اللہ قریب ہے تو اللہ سے بات کریں گے۔ سارے انسان دور ہیں، ساری مخلوقات دھوکہ دیتی ہیں، ساری مخلوقات ایسی ہیں جو آپ کا ساتھ چھوڑ دینے والی ہیں، لیکن اللہ کی ذات ایک ایسی واحد ذات ہے جو ہر وقت آپ کا ساتھ دینے والی ہے۔ اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو آپ کو ایمان کی طرف بلا رہی ہے، جنت کی طرف بلا رہی ہے۔ دنیا اور دنیا داری تو دوزخ کی طرف بلاتی، تو ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، تو دعا بھی اللہ سے، سوال بھی اللہ سے۔ اس کے علاوہ صراط الذین انعمت علیہم، اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کے ساتھ ہمیں شریک ہونا ہے، ہمیں کن لوگوں کو فالو کرنا ہے اور کنہیں فالو نہیں کرنا ہے، سورہ فاتحہ میں ہی بتا دیا گیا۔ خلاصہ بریفلی، تفصیل تو پورے قرآن میں موجود ہے۔ فالو کرنا ہے ہمیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ فالو کرنا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ اسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ نبی ہیں، انبیاء کو فالو کرنا ہے، پروفٹس کو فالو کرنا ہے، جو معصوم ہوتے ہیں، گناہ ان سے ہو نہیں سکتے، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے، انہیں فالو کرنا ہے۔ والصدیقین، اور صدیقین کو فالو کرنا ہے، اور صحابہ کرام کو فالو کرنا ہے۔ والشہداء، اور جو شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، ان شہداء کو فالو کرنا ہے۔ والصالحین، اور نیک لوگوں کو فالو کرنا ہے، اچھے لوگوں کو فالو کرنا ہے، سلف صالحین کو فالو کرنا ہے، کہ ان حضرات وہ حضرات ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ہم انہی حضرات کے راستے کی طرف ہدایت کی دعا اللہ سے ہر نماز میں مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم۔ اور کن لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھائیے یا اللہ، ہمیں ان لوگوں کو فالو نہیں کرنا ہے جو مغضوب ہے، مغضوب علیہم۔ مغضوب علیہم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مفسرین نے بتایا کہ یہود ہیں۔ تو یہود کیسے ہو گئے مغضوب علیہم؟ ان کے پاس علم موجود تھا، تورات کا علم تھا، تورات میں مذکور تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئیں گے، لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، علم ہونے کے بعد بھی عمل نہیں کیا۔ تو جو لوگ علم ہونے کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، وہ مغضوب علیہم ہیں، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ تو ہم سب پناہ چاہتے ہیں ایسے افراد میں ہم داخل نہ ہوں، اور ولا الضالین، اور نہ ہی ہم ضالین میں ہونا چاہتے ہیں۔ ضالین کون ہے؟ جو لوگ گمراہ ہیں، سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہی نہیں ہے، علم کے بغیر عمل کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جب علم کے بغیر عمل کیا جائے گا تو پھر بدعات داخل ہو جائیں گی، خرافات داخل ہو جائیں گی، اور آپ ادھر ادھر بھٹکنے لگیں گے، سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ تو یہ ضالین ہے جن میں نصارہ کو مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ تو نہ ہمیں ایسا بننا ہے کہ علم ہونے کے باوجود ہم عمل نہ کریں، اور نہ ایسا کرنا ہے کہ ہم اندھی تقلید کریں، بلائنڈلی فالو کریں کسی کو بھی، علم نہیں ہے بس جو کر رہا ہے ہم بھی کرنے لگ جائیں، یہ بھی نہیں۔ ہمیں کتاب و سنت اور سلف صالحین کو تھامے رکھنا ہے۔ بہرحال سورۃ الفاتحہ یہ بہت اہم سورت ہے، اس کا خلاصہ مختصر میں نے بتا دیا۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے بعد جس سورت کی ابتدا ہوتی ہے اسے سورۃ البقرہ کہتے ہیں۔ اب بقرہ کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے سب سنا ہے سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ۔ بقرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ تو اس سورت کو گائے کی سورت کیوں کہا جاتا ہے، گائے والی سورت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس سورت میں بنی اسرائیل کا ایک خاص واقعہ ذکر کیا گیا ہے، جس واقعے کا گائے سے تعلق ہے، بقرہ سے تعلق ہے۔ تو اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ اسی بارے میں وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور کس نے قتل کیا، قاتل کون ہوتا ہے یہ معلوم نہیں چلتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ آتے ہیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہمیں اس کے قاتل کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کس نے اسے قتل کر دیا ہے، آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ ہمیں قاتل کا پتہ بتا دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، دعا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ ان سے کہو کہ ایک گائے کو ذبح کریں،
اور پھر ذبح کرنے کے بعد اسی گائے کے ایک حصے سے اس مقتول کو یعنی جو مر چکا ہے جس کا قتل کیا گیا ہے اس کے باڈی میں ٹچ کریں تو اس سے ہوگا یہ کہ وہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا اور یہ بتا دے گا کہ قاتل کون ہے، مجھے کس نے مارا، اور بتا کر پھر مر جائے گا۔ تو یہ ایک معجزہ تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے صادر کروانا تھا اللہ رب العالمین کو۔ تو ایسا ہی ہوا، پھر پوری تفصیلات ہے، چونکہ یہ مجھے خلاصہ بیان کرنا ہے تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ بڑے آسانی سے ایسا نہیں ہوا انہوں نے ذبح کیا، جو بنی اسرائیل کی عادت ہے وہ عادت کیا تھی میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ تو ہوا یہ کہ ذبح کیا ان لوگوں نے آخر میں، اور پھر اس گائے کے ایک حصے سے اس مقتول کو ٹچ کیا اور وہ مقتول زندہ ہوا اور قاتل کا پتہ بتا دیا۔ تو یہ کرانے کا ایک یہ جو معجزہ تھا اس کا ایک خاص مقصد بھی تھا اللہ رب العالمین۔ ایک مقصد تو بہت بڑا یہ تھا کہ بہت سے لوگ بنی اسرائیل میں ایسے تھے جو بعث بعد الموت کے قائل نہیں تھے، یعنی موت کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے آخرت کے لیے، اس کا عقیدہ نہیں تھا ان کے یہاں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس معجزے کے ذریعے انہیں دکھایا کہ دیکھو جس طرح اس گائے کو تم نے ذبح کر دیا تھا، یہ گائے مر چکی تھی لیکن اس کے بعد اللہ نے اسے دوبارہ زندہ کیا، تو اسی طرح تم کو بھی زندہ کر دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ بڑی آسانی سے ایسا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل چونکہ بہت ایسی قوم تھی جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کیا کرتی تھی، ہر جگہ اللہ رب العالمین، اور اس پارے میں تقریباً پہلے پارے میں بنی اسرائیل کا ہی ذکر ہے، وہ ان کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کیا کرتے تھے۔ دعویٰ تو تھا کہ ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہمارے طرح، ہم اور آپ جیسے آج ہے ویسے ہی تھے وہ، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ کے فالوورز ہیں، لیکن جب عمل کرنے کا ٹائم آتا ہے تو رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، رسول اللہ کی سنتوں کو ہی ترک کرتے ہیں۔ ہم جیسا کرتے ہیں ویسے ہی وہ کرتے تھے، وہ مانتے تھے، حضرت موسیٰ کو سامنے کہتے تھے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، فرعون کے پاس سے بچ کر بھاگ رہے ہیں یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کے ساتھ، آگے سمندر ہے، پیچھے اس کا لشکر موجود ہے فرعون کا، تو اب حضرت موسیٰ کو کہہ رہے بھائی کیا ہوا خواہ آپ ہم کو لے کر آ گئے، اچھا تھا ہم غلامی ہی کر رہے تھے وہی صحیح تھا، اب آگے سمندر ہے ہم کیسے جائیں گے۔ تو جب اپنا مطلب انہیں نظر آتا تو حضرت موسیٰ کی اتباع کرتے، لیکن جہاں اب تھوڑی سی فراخی آ جاتی اور دیکھتے ہیں کہ بھائی اب تو مسئلہ نہیں ہے تو حضرت موسیٰ کی ہی نافرمانی کرنے لگ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنی نعمتیں کی، فرعون سے بچایا، سمندر کو پھاڑ کر بیچ سے راستہ نکالا، آسمان سے من اور سلوہ نازل کیا، طرح طرح کی چیزیں نعمتیں ان کو دی، لیکن بار بار گمراہی میں جاتے یہ اپنی مرضی سے جاتے۔ یہی ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت فرعون کے پاس، حضرت فرعون نہیں وہ فرعون کے پاس سے جو ہے بچ کر نکل آئے، اللہ نے انہیں نجات دے دی، تو ہوا یہ کہ بنی اسرائیل ایک قوم کے پاس سے گزرنے کے بعد وہ قوم ایسی تھی جو ایک بتوں کی عبادت کرتی تھی، تو انہیں دیکھ کر مزہ آیا کہ ارے موسیٰ علیہ السلام یہ قوم تو جو ہے عبادت کر رہی ہے بتوں کی، تو آپ بھی ایک خدا بنا کے دیجئے نا، آپ بھی ایک بت ہمیں بنا کر دیجئے جس کی ہم عبادت کریں۔ تو حضرت موسیٰ بھی پریشانی آ رہی کیسی جاہل قوم ہے کہ جن کو ہم نے اللہ کے پاس سے بچایا، اللہ رب العالمین کے فضل سے اللہ رب العالمین نے انہیں بچایا، ظلم سے بچایا، فرعون کے ظلم سے بچایا، نجات دے دی توحید کی دعوت کی بنیاد پہ، توحید کے قائل ہونے کی بنیاد پہ، اور اس نے جو ہے بتوں کو دیکھ لیا اور پھر کہہ رہی ہے کہ یہ قوم کے اب بت ہمیں بھی بنا کر دے دیں۔ تو حضرت یہ آیت ہے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ بہرحال تو ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے تورات دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا 40 راتوں کے لیے، اس کی تفصیل گزرے گی جب میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو ان دنوں میں ہوا یہ کہ یہ جو قوم تھی بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ چونکہ موجود نہیں تھے وہاں پہ، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا، یعنی ایک بچڑے کو معبود بنا لیا اپنا، ایک پتلا تھا بچڑے کا، اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ تو ان کے اندر گائے کی عظمت، تقدس کہیں نہ کہیں ان کے دل میں چھپی ہوئی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے مقتول کو کے قاتل کو پتہ لگوانے کے لیے گائے کو ذبح کرنے کا حکم جو دیا، اس میں جہاں بہت ساری حکمتیں تھیں، ان میں ایک یہ بھی حکمت تھی کہ جس کی عظمت، تقدس جس کا ان کے اندر بیٹھ چکا ہے، جنہیں وہ خدا سے ملاتے ہیں، تو انہیں احساس ہو کہ جب وہ ذبح کر رہے ہیں تو یہ چیز خدا یا یہ جانور خدا نہیں ہو سکتا، اللہ رب العالمین ہی ایک واحد ذات ہے، واحد خدا ہے۔ اور بھی کئی حکمتیں علماء نے بیان کی۔ تو اسی مناسبت سے اس سورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ سورۃ البقرہ۔ اچھا، ابتدا ہوتی ہے سورت کی الف لام میم سے۔ الف لام میم کی حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ آپ نے قرآن کی بہت سی سورتوں میں دیکھا ہوگا، الف لام میم، الف لام را، ہا میم، نون، قاف، کاف، ہا یا عین صاد، یہ سارے آپ نے پڑھے ہوں گے حروف کو۔ تو ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو الگ الگ ہو، الگ الگ۔ تو الف لام میم یہ الگ الگ حرف ہیں، کاف، ہا یا عین صاد الگ الگ حرف ہے،
اس وجہ سے انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اچھا اس کی میننگ کیا ہے، یہ اس کا جو صحیح علم ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ لیکن اس کو اللہ نے ذکر کیا کیوں، اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں علماء کرام نے بیان کی ہے، جن میں سے ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے، میننگ نہیں حکمت، میننگ تو اللہ کو معلوم ہے، حکمت ایک بہت بڑی یہ بھی ہے کہ چونکہ قرآن نے چیلنج دیا کفار کو کہ اگر آپ اللہ کے نبی کو سچا نبی نہیں مان رہے اور آپ اس کلام کو کلام اللہ نہیں مان رہے تو آپ اس جیسی کتاب لا کر دکھائیے۔ جب آپ اس کتاب کا انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد کا اپنا کلام ہے، الیاذ باللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے، آپ کا یہ دعویٰ ہے، تو آپ اس جیسا کلام لا کر دکھائیے، ایک سورت اس جیسا لا کر دکھائیے آپ۔ تو الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، ان حروف مقطعات کے ذریعے ایک حکمت اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی پیغام دیا کہ دیکھو یہ وہی حروف ہیں، الف سے لے کے یا تک وہی حروف ہیں، الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، یہ الفابیٹس میں سے ہی ہے، عربک الفابیٹس میں سے ہی ہے، یہ وہی حروف ہیں جن کو استعمال کر کے تم بھی بات کرتے ہو، جن کو استعمال کر کے تم بھی اپنا کلام بناتے ہو۔ تو قرآن کریم بھی انہی حروف میں، کوئی الگ سے حروف استعمال نہیں کیے گئے، یہی الف سے لے کے یا تک کو استعمال کیا گیا۔ انہی حروف کا استعمال کرنے کے باوجود قرآن کریم فصاحت اور بلاغت میں اور اپنے کلام کے اعتبار سے، اپنے معنی کے اعتبار سے اتنے بلند مقام پر ہے کہ اس جیسا کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ تو تم بھی تو انہی حروف کو استعمال کرتے ہو نا، اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی صورت استعمال کر کے بنا کر لاؤ انہی حروف کو استعمال کر کے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے ان حروف مقطعات۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، کہ تاکہ آپ ایسی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرا دیں جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا تھا۔ اس سے مراد مکہ المکرمہ کے مشرکین ہیں، مکہ المکرمہ اور ارد گرد کے جو لوگ تھے وہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسماعیل میں، اس مکہ المکرمہ میں خصوصاً اور بنی اسماعیل میں اور کوئی نبی نہیں آیا تھا، یعنی حضرت اسماعیل تھے، حضرت اسماعیل کے بعد اور کوئی نبی نہیں آیا، ڈائریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخیر میں آئے۔ نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں جاری رہا، لیکن حضرت ابراہیم کے جو بیٹے تھے حضرت اسماعیل وہ نبی تھے، اور ان کے بعد پھر ان کی نسل میں کوئی نبی نہیں آئے، بس اخیر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو جن کے پاس آپ اللہ کے نبی کو مبعوث کیا گیا ان کے آباء و اجداد کو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا ان کے پاس اللہ کا پیغام پہنچانے والا، تو ایسی قوم کے پاس اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اس کے بعد آیت نمبر 13 سے 3 رسولوں کا ذکر ہے۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، ایک علاقہ تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے 2 رسولوں کو ایک ساتھ بھیجا اس قوم کے پاس، اس بستی کے پاس، کہ اللہ کی آیتوں کی تبلیغ کرے، انہیں ایمان والوں کو خوشخبری سنائے، انکار کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے۔ تو ان کی قوم نے دونوں رسولوں کو جھٹلا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے رسول کو بھی وہیں بھیجا، فَعَزَّزْنَاهُمْ بِثَالِثٍ، اللہ تعالیٰ نے تیسرے رسول کو بھی بھیجا ان کی تائید کے لیے۔ تو تین رسولوں نے ایک ساتھ انہیں دعوت دی، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا۔ اور ایک شخص تھا، وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، ایک شخص دور دراز علاقے سے، شہر کے دور علاقے سے آتا ہے، وہ ان نبی پر ایمان لے آتا ہے اور اپنی قوم سے کہتا ہے کہ میری قوم ان رسولوں کی اتباع کرو، یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ شخص کون تھا؟ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا نام حبیب بن اسماعیل تھا، یہ بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور ہر طرح سے سمجھایا، لیکن ان کی قوم نے پھر بھی نہ مانا اور تینوں رسولوں کو جھٹلایا، یہاں تک کہ یہ جو شخص ہے حبیب بن اسماعیل نجار، ان کی قوم نے انہیں قتل بھی کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے انتقال کے بعد جو ان کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد جو معاملہ ہے اس کا ذکر فرمایا، قیل ادخل الجنہ، ان سے کہا گیا حبیب نجار سے کہ اب آپ جنت میں داخل ہوں، یعنی جنت کی نعمتوں میں رہیں۔ اصل جنت میں داخلہ تو قیامت قائم ہونے کے بعد ہونا ہے، لیکن برزخ میں ہی جنت کی نعمتیں بہت سی دے دی جاتی ہیں۔ تو یہ کہنے لگے، قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو معلوم چل جائے، کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ اللہ نے مجھے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، انہوں نے مجھے قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی قوم کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا، آیت نمبر 28، کہ انہیں ہلاک کر دیا۔ اور ہلاک کرنے کے لیے اللہ کو کوئی آسمان سے کوئی بہت زیادہ فوج اتارنی نہیں پڑی، اللہ نہیں اتارنے والے تھے کوئی فوج آسمان سے انہیں ختم کرنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم نے انہیں ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے کوئی فوج نہیں اتاری۔ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، اور إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً واحدة، بس وہ ایک چیخ تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ کے ذریعے پوری قوم کو ختم کر دیا اور چیخ ماری، اور یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایک فرشتے کو کہ آپ چیخ لگائیں، اور اس فرشتے کی آواز سے، اس چیخ سے
پوری قوم کے جو ہے وہ سینے پھٹ گئے، کلیجے پھٹنے لگے اور وہ جو ہے سب کے سب مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح صرف ایک چیخ کے ہی ذریعے پوری قوم کو ختم کر دیا، برباد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن سے خطاب کیا وہ مکہ کے لوگ تھے، اور مکہ کے لوگوں کے لیے انگور ایک معروف پھل تھا، اور یہ طائف کے شہر سے مکہ آتا تھا، اور جب یہ پھل آتا تو وہ بہت خوش ہو جاتے اور بڑے مزے سے اسے کھاتے، اور اس کے ذریعے مختلف دیگر کھانے کی چیزیں بناتے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ یہ جو انگور تم یہاں پہ کھاتے ہو مزے کے ساتھ، قیامت میں، آخرت میں، جنت میں اس سے کئی گنا زیادہ بہتر حدائق و اعنابا، اور جنتیوں کے لیے خوبصورت بیویاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور نوجوان ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ قواعد ان عورتوں کو کہتے ہیں جو اپنی شکل و شباہت کے اعتبار سے اور اپنی باڈی سٹرکچر کے اعتبار سے نہایت خوبصورت ہو اور بالکل پرفیکٹ ہوں، اور اترابا وہ عورتیں ہیں جو ہم عمر ہوں اور ایک ایج کی ہو، ایک عمر کی ہو۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور کیا جنت میں شراب ہوگی؟ ہاں ہوگی، اور وہ ایسی شراب ہوگی جس سے نشہ بھی نہیں آئے گا، اور جب انسان اس شراب کو پیے گا تو وہ اپنی عقل بھی نہیں کھو بیٹھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور لبریز چھلکتے ہوئے پیالے ہوں، بھرے ہوئے پیالے ہوں۔ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا، وہ لوگ وہاں نہ کوئی بےہودہ باتیں سنیں گے، نہ کوئی بیکار بات سنیں گے، نہ کوئی جھوٹی بات سنیں، یعنی وہاں انہیں کوئی برا بھلا کہنے والا نہیں ہوگا، وہاں ان پر کوئی لعنت ملامت کرنے والا نہیں، وہاں ان سے کوئی بری بات کہنے والا نہیں ہوگا، وہاں کوئی جھوٹ بولنے والا نہیں ہوگا، یعنی جنت کا ماحول بالکل پاکیزہ ماحول۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا۔ اچھا، تو یہ چیزیں انہیں کون دے گا؟ اتنے انعامات انہیں کون دے گا؟ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ تمہارے رب کی طرف سے ان لوگوں کا بدلہ ہے جو انہوں نے اچھے اعمال کیے، تمہارے رب کی طرف سے ان کا بدلہ ہے، اور بھرپور انعام ہے، بھرپور انعام ہے، یعنی اتنے انعامات ہوں گے کہ ان کے لیے کافی ہو جائیں۔ اب یہاں پر آپ ایک چیز پر غور کریں کہ جب جہنمیوں کا ذکر ہوا تھا اور جہنم کے عذاب کا ذکر ہوا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جزاء وفاقا، یعنی موافق بدلہ ملے گا، انہوں نے جیسا عمل کیا ہوگا، جتنے گناہ کیے ہوں گے اس کے بقدر، اس کے مطابق انہیں سزا اور عذاب ملے گا۔ لیکن جب جنتیوں کا ذکر ہوا اور جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوا، اس کے انعامات کا ذکر ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جزاء وفاقا، کہ موافق بدلہ ملے گا، کہ جتنے اچھے عمل کیے اسی کے مطابق مل جائے، ایسا نہیں، بلکہ عطاء حسابا، بھرپور انعامات ملیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہوں نے جتنے عمل کیے ہوں گے، اچھے عمل کیے ہوں گے، اس سے کئی گنا بڑھا چڑھا کر اللہ دیں گے، محض اپنے فضل و کرم سے بڑھا چڑھا کر اللہ انہیں دے گا۔ اور بعض مفسرین نے عطاء حسابا کے تعلق سے یہ فرمایا کہ عطاء حسابا کا مطلب یہ ہے کہ انہیں انعامات ملیں گے حساب کے ساتھ، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ہر شخص کو اندھا دھند ملے، بے قاعدہ ملے، بلکہ حساب کے ساتھ ملے گا، مراتب کا لحاظ رکھا جائے گا، جو زیادہ نیک ہوگا اور اسے زیادہ ملے گا، جو اس سے کم نیک ہوگا اسے اس پہلے شخص کے مقابلے میں تھوڑا کم ملے گا۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، تمہارے رب کی جانب سے یہ انعامات ہیں، یہ بدلہ ہے۔ تو وہ رب کون ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما، کہ وہ آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان سب کا رب ہے۔ الرحمن، وہ بہت بڑی رحمت والا ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، لا یملکون منہ خطابا، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ ایسی ہیبت والا رب ہے کہ کسی کی مجال نہیں کہ اس رب کے سامنے اپنی زبان کو۔ اللہ نے جو اصول بیان کر دیے، اور یہودیوں کا جو نظریہ تھا کہ جو اسرائیلی ہوگا، جو یہودی ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، جہنم میں کبھی نہیں جائے گا، اور اگر گیا بھی تو چند گنے چنے دنوں کے لیے جائے گا۔ تو اللہ نے اس عقیدے کی تردید کی اور اس کے بعد اصول بتا دیا کہ جس نے بھی شرک کیا اور گناہوں میں لگا رہا، اس کے شرک نے، اس کے گناہوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا، وہی لوگ آگ والے ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ والذین آمنوا، اچھا جنتی کون ہوگا؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے۔
اولئک اصحاب الجنہ، وہی لوگ جنت والے ہوں گے، وہی لوگ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ لوگ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی اس جنت سے اب نہیں نکلیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ پر اور اس کے تمام انبیاء پر اور دین اسلام پر جس طرح ایمان لانے کا حق ہے اس طرح ایمان لایا جائے اور نیک اعمال بھی کیے جائے، پھر اللہ سے امید لگائی جائے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی مغفرت فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرما دیں گے، اور جب ہم جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ تو ہم فیہا خالدون سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پھر وہی لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ لوگ جنت۔ اب کوئی یہودی بھی ایمان لے کر آ جائے اس کے لیے بھی یہ بات ہے، عیسائی بھی ایمان لے کے آ جائے اس کے لیے بھی یہ بات ہے، کوئی ہندو بھی ایمان لے کے آ جائے اس کے لیے بھی یہ بات، سب کے لیے یہ بات۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، جنتی کون ہوگا؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہی لوگ جنت والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ لوگ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی اس جنت سے اب نہیں نکلیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جسے میں کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تم نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ان چیزوں میں بالکل کمی بیشی نہیں کروں گا، نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اس بات کی خوشی ہو کہ وہ کسی جنتی کو دیکھے تو چاہیے کہ وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیا جنت میں سب اپنے فیملی سے مل سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور ان کی اولاد بھی ان کی اتباع کرتے ہوئے ایمان لے آئی تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اولاد کو بھی اپنے والدین کے ساتھ رکھے گا، اپنے گھر والوں کے ساتھ رکھے گا۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، کہ جنت والے اور ان کی بیویاں سائے میں صوفوں کے اوپر، تخت کے اوپر آرام فرما رہے ہوں گے۔ اور جہنم میں اس کا اپوزٹ ہوگا، وہاں کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی، ہر تکلیف دہ چیز جہنم میں ہوگی، اور جنت میں ہر پاکیزہ چیز موجود ہوگی، وہاں پہ کوئی تکلیف دہ چیز، کوئی گندگی، کوئی نفرت والی چیز نہیں ہوگی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، عورتیں ہوں گی۔ اور آگے جو فرمایا وہ انتہائی سعادت ہے، یعنی کسی کو کوئی سعادت حاصل ہو تو اس سعادت کا جو آخری درجہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ اب اس جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ، اب کوئی بیماری نہیں آنے والی، اب کوئی بڑھاپا نہیں آنے والا، اور اب کبھی موت نہیں آنے والی، اب جوانی ہی جوانی، اور اب کوئی فقر و فاقہ نہیں آنے والا۔ بہت جھیل لیا، خندق میں 2 پتھر باندھ لی، اب اور یہ محنت نہیں کرنی ہوگی اور یہ مشقت نہیں اٹھانی ہوگی، اب صرف رزق ہی رزق ہے اور اللہ کی رضا ہی رضا ہے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ کہ ایمان جو ہے یہ جنت میں دخول کے لیے شرط ہے، اس کے بغیر کوئی جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، دنیا جتنی بھی دنیا کما لے، قیامت کے دن وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہمارا کوئی مسلمان بھائی یا ہماری کوئی مسلمان بہن شکوک اور شبہات کی وجہ سے، ڈاؤٹس کی وجہ سے اگر اسلام سے دور ہو رہی ہے تو وہ اپنا نقصان کر رہی ہے۔ کوئی بندہ اسلام سے دور ہو رہا ہے تو وہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ ایسی جنت میں ہوگا جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کہ وہ جنت ایسی جنت ہے، وہاں ایسی نعمتیں ہیں کہ جس جنت کو کسی آنکھ نے اب تک دیکھا نہیں اور کسی کان نے اب تک سنا نہیں، اور اس کا تصور بھی کسی کے دل و دماغ میں نہیں آیا۔ یعنی ایسی خوب لگژریس لائف ہوگی اور اتنی زبردست نعمتیں ہوں گی، اتنا عیش و آرام وہاں پر ہے اور اتنی پسندیدہ زندگی ہوگی کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن میں جو جنت کی نعمتیں بیان کی گئی ہیں وہ ان الفاظ میں بیان کی گئی ہیں جو ہمارے ذہن سے قریب تر ہو، ہم کچھ اندازہ لگا سکے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس جو بتا دیا گیا قرآن میں بس وہی ہوگا اور ہم جو سوچ رہے ہیں اس طرح ہوگا، نہیں، جنت ایسی جگہ ہے جو ہمارے امیجنیشن سے باہر ہے۔
ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے ہماری عقل سے جو قریب تر الفاظ ہو سکتے ہیں اور قریب تر معنی ہیں اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو اختیار کیا کہ جنت میں نہریں بہ رہی ہوں گی، جنت میں یہ نعمت ہے وہ نعمت ہے، لیکن اس کی کیفیت کس طرح ہوگی، کتنی زبردست ہوگی، اس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہماری امیجنیشن سے باہر ہے۔ اور ایسی زندگی ہے کہ جب انسان کو وہ زندگی ملے گی تو وہ اس سے راضی ہو جائے گا، اسے کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی، کوئی تنگی محسوس نہیں ہوگی، اس بات کی اس کا افسوس نہیں ہوگا کہ بھئی کاش یہ بھی ہوتا، کاش وہ بھی ہوتا، نہیں، وہاں پہ سب کچھ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اس جنت میں وہ جو کچھ چاہیں گے وہ بھی ملے گا اور ہماری جانب سے اور مزید بھی ملے گا، یعنی وہ جو کچھ مطالبہ کریں گے یا ان کے دل میں جو خواہش آئے گی وہ تو انہیں مل کر ہی رہے گا، لیکن ان چیزوں کے علاوہ ہم انہیں مزید اور بڑھا کر دیں گے، ہم اپنی جانب سے بھی دیں گے۔ لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، تو یہ جنت کی اتنی بڑی نعمت ہے اور اتنا بڑا اجر ہے، کس بنیاد پر ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق گزاریں۔ سب سے پہلی دلیل تو ہماری وہی ہے جو ہم نے آپ کو بتایا کہ خدا کی ہر نشانی، ہر مخلوق، اس کائنات کی ہر مخلوق اور اس کائنات کا سسٹم جو اتنا کمپلیکس سسٹم ہے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کائنات مخلوق ہے اور اس کا کسی نہ کسی نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس ڈیزائن کا کوئی نہ کوئی ڈیزائنر پہلے سے موجود ہے۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا غالباً کہ سائنس نے آج یہ بھی پروف کیا ہے کہ یہ یونیورس یہ کائنات ایکسپینڈ کر رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے، اور جس رفتار کے ساتھ یہ کائنات پھیل رہی ہے اس رفتار میں 0.1% بھی اگر اضافہ ہو جائے، یعنی وہ رفتار تیز ہو جائے، یا 0.1% بھی وہ رفتار دھیمی ہو جائے، کم ہو جائے، تو یہ کائنات ختم ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اتنے پرفیکشن کے ساتھ اس کائنات کا چلنا اور اتنی ایکوریسی کے ساتھ اس کائنات کا ایکسپینڈ ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی اسے زبردست طریقے سے کنٹرول کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ دلائل تو بہت سارے ہیں، لیکن ہم چند دلیلوں پر ہی اکتفا کریں گے، چونکہ یہ بیسک اسلامک کورس ہے اور اس میں کئی سارے موضوعات کو ہمیں کور کرنا ہے، تو ایک موضوع پہ ہم دو کلاس، تین کلاس نہیں لے سکتے۔ ہم چاہیں گے کہ مختصر کرتے ہوئے مختصر اور جامع بات آپ لوگوں کو بتا دی جائے، اور پھر جس کو جس موضوع پہ زیادہ دلچسپی ہو اس پہ مزید ریسرچ کرے، تحقیق کرے۔ بہرحال فزکس کے مختلف لاز ہیں، ٹھیک ہے، انہی لاز میں سے ایک لا ہے کوزیلٹی کا، ایک قانون ہے کوزیلٹی کا۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ کائنات کے اندر ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، جسے ہم انگلش میں کاز اینڈ ایفیکٹ کہتے ہیں، کاز اینڈ ایفیکٹ، اردو میں ہم اسے سبب اور مسبب کہتے ہیں، یا پھر علت اور معلول کہتے ہیں، کہ ہر ایفیکٹ کا کوئی نہ کوئی کاز ہونا ضروری ہے، ہر ایفیکٹ کا کوئی نہ کوئی کاز ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح ہمارا جو ظاہری سبب ہے وہ کون ہے، ہمارا ظاہری کاز کون ہے، وہ ہمارے والدین ہیں۔ ہمارے والدین کا ظاہری کاز اور ظاہری سبب کون ہے، وہ ان کے والدین ہیں، تبھی تو یہ دنیا میں ہم آج موجود ہیں۔ اگر ہمارے والدین نہیں ہوتے تو ہم نہیں ہوتے۔ ہمارے والدین ہے، اگرچہ ہم نے شاید اپنے دادا پردادا کو نہیں دیکھا، لیکن کوئی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ ہمارے دادا پردادا موجود نہیں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا موجود ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے پردادا موجود تھے، ہم افیکٹ ہیں، اور ہمارے ظاہری کاز کون ہے، ہمارے والد ہیں اور ہمارے والدہ ہیں، اور ہمارے والدین کے ظاہری کاز کون ہے، اس کا کاز سبب کون ہے، وہ ان کے والدین ہیں، پھر ان کا سبب کون ہے، وہ ان کے والدین ہیں، یہاں تک کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا کاز اور سبب کون ہے، وہ جو سبب ہے ہم اسے کہتے ہیں وہ سبب اول، یعنی the first cause، اور ہم اسی فرسٹ کاز کو خدا مانتے ہیں، اللہ مانتے ہیں۔ تو یہ پوری دنیا، یہ جو کائنات ہے، اس کا جو سبب ہے، وہ کاز ہے، فرسٹ کاز ہے، وہ خدا ہے۔ اچھا، اب آپ جب یہ بات کریں گے تو ملحد کی جانب سے یہ بات آئے گی اور یہ اعتراض ہوگا کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر ہم اس لا کو تسلیم کریں، اگر کیا، وہ تو سبھی کرتے ہیں، اگر کوئی انسان کہہ دے کہ ہم کاز اینڈ ایفیکٹ کے لا کو نہیں مانتے تو سائنس کی دنیا میں اسے پاگل سمجھا جائے گا، بے وقوف سمجھا جائے گا، وہ چاہے مسلم ہو، کرسچن ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اور یا پھر ایتھسٹ ہو، ملحد ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سب اس لا کو سب مانتے ہیں، کاز اینڈ ایفیکٹ والے لا کو، یہ کامن سی بات ہے۔ تو اب یہاں پر وہ ملحد اعتراض کیا کرتا ہے، وہ یہ اعتراض کرے گا کہ بھئی ٹھیک ہے، جب ہر ایفیکٹ کا کوئی نہ کوئی کاز ہے، ہر
مسبب کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، ہر معلول کی کوئی نہ کوئی علت ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ پھر خدا کا سبب کیا ہے؟ پھر خدا کا وجود کہاں سے آیا؟ خدا کو کس نے بنایا؟ خدا کا سبب کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک آپ ہی نے کہا کہ ہر چیز کا ایک سبب ہے، تو پھر خدا کا سبب کہاں ہے، کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اب اس کا جواب سن لیں آپ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو کوزیلٹی کا لا ہے، یہ فزکس کا ایک لا ہے۔ کاز اینڈ افیکٹ، علت و معلول، سبب و مسبب کا جو یہ لا ہے، یہ قانون ہے، یہ فزکس کا ایک قانون ہے، فزکس کا ایک لا ہے۔